سردی اندر سنی جاتے آپ ستیے ایک رون آواز تیرے تے صدقے کر کر پئی اٹھیے او گند مند تیرے دو کے گند مند تیرے دو کے گل دے نال پیا لایا اے رکھیو ماں پیو راضیو سجنوں وچ قرآن دے آیا اے اور تو یاروں کے ساتھ 11 بجے تک 12 بجے تک رات کو سارا دن تیرے لیے سیری بھی تیار کرے گی ابھی اٹھ کے 2 بجے کے بعد افطار میں چولہے کے آگے اپنے آپ کو جلائے گی رات کو اس کی نیند کا وقت ہوتا ہے دروازے پہ نظریں جمائی بیٹھی ہوتی ہے کہ یہ میرا بدوحان باہر یاروں کے ساتھ کھڑا ادھر ادھر بڑھ کے مار رہا ہے بکواس کر رہا ہے 12 بجے تک تیری راہ دیکھتی رہتی ہے تو وقت ضائع کر کے جاتا ہے تجربہ کر کے دیکھ لے میرے عزیز گھر جائے گا بہن بھی سوئی ہوئی ملے گی تجھے تیرا بھائی بھی سویا ہوا ملے گا تیری اولاد بھی سوئی ہوئی ملے گی بیوی بھی سوئی ہوئی ملے گی تجربہ کر کے دیکھ لے رات کے آخری پہر میں جب تو گھر جاتا ہے دروازے پہ تیری دستک بعد میں ہوتی ہے پہلے کنڈی کھڑکنے سے تیری ماں جاگ رہی ہوتی ہے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ابھی آئے گا ادھی راتی ویلا یارو کھٹ کے جد دروازے کر دے سارے ستے پہن ماں دا آیا آواز آئے رب لکھ لکھ شکر تیرا رب لکھ لکھ شکر تیرا پت خری کر آیا ہے رکھیو ماں پیو راضیو سجنوں وچ قرآن دے آیا ہے اتنا میں نے آپ کے سامنے گلا دکھایا اور حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے صدق کے دل سے آپ کو سنایا تو دونوں ہاتھ آپ اٹھانے کا کہتے ہوں کہ اٹھا کے نیت کرو کون کون آج کے بعد ماں باپ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ راضی رکھو گے ماں باپ کو انشاءاللہ خدمت کرو گے ماں باپ کی انشاءاللہ بس میں تکمیل کی طرف لے کے جاتا ہوں آپ تنگ ہو گئے تھک گئے مضمون کو مکمل کر رہا ہوں وجادلہم باللتی ہی احسن میرے محبوب آپ سے کوئی جھگڑا کرے آپ سے کوئی اختلاف کرے آپ مواعظہ حسنہ کے بعد آپ پیاری پیاری نصیحتوں کے بعد جس سے لوگوں کے دل نرم اور گدگدا جائیں اس کے بعد میرے محبوب اگر مواعظہ حسنہ بھی کام نہیں کرتی اگر حکمت بھی کام نہیں کرتی پھر بھی کوئی لڑاکا ہے لڑ رہا ہے وجادلہم باللتی ہی احسن آپ اپنے کریمانہ اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ بات کیجئے تاکہ وہ اسلام کو قبول کر لے تاکہ وہ اسلام پہ آ جائے جب آپ دین کی راہ میں اس تکلیف کو اٹھائیں گے آپ لوگوں کو رب کی طرف بلائیں گے تو پھر آپ پہ تکلیفیں آئیں گی آپ پہ مصیبتیں آئیں گی اگلی آیتوں میں اللہ نے ذکر کر دیا وہیں پر اپنے کلام میں فرمایا میرے محبوب وصبر آپ صبر کیجئے وما صبرک الا باللہ آپ کا صبر اللہ کے لیے ہے آپ اللہ کے لیے صبر کیجئے میرے محبوب آپ پہ تکلیفیں آئیں گی آپ دعوت کے لیے جب نکلیں گے آپ تبلیغ کی محنت کریں گے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے مشکلات آئیں گی تکلیفیں آئیں گی کوئی کہے گا ان کا اور کوئی کام نہیں ہے کوئی کہے گا یہ روزانہ بستر اٹھا کے چلے جاتے ہیں کوئی کہے گا ان کے لیے تو اور کوئی کام ہی نہیں کوئی کہے گا ان کو امریکہ فنڈ دیتا ہے کوئی کہے گا بیرون کے ممالک کے ایجنٹ ہیں کوئی کیا کہے گا کوئی کیا کہے گا اے دائی لوگوں تم نے لوگوں کو رب کی طرف بلانا ہے پریشان نہیں ہونا یہ تمہارے نبی کی سنت ہے سارے نبیوں کی سنت ہے جب تم اپنے نبی کی سنت کو ادا کرو گے جانتے ہو رب نے اپنے محبوب کو اس سنت کی ادائیگی کے بعد کیا انعام دیا آگے بالکل سامنے صفحے پہ ذکر کر دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میرا سونا محبوب آپ نے لوگوں کو رب کی طرف بلایا پتھر کھائے خون بہایا صحابہ نے تھپڑ کھائے چوک میں مارے کھائیں گالیاں سہنی تکلیفیں برداشت کی واللہ یعصمک من الناس لوگوں سے بھی آپ کو بچاؤں گا تکلیفیں آپ نے برداشت کی مشقتیں آپ نے برداشت کی تبلیغ میں تھکاوٹ آپ نے اٹھائی اب آئیے جبریل کو ہاتھ تھمائیے میں آپ کو عرشوں کی سیر کرواتا ہوں میں کس کی سیر کرواتا ہوں آپ کو عرشوں کی تبلیغ میں جو مزہ ہے دعوت میں جو مزہ ہے مدرسے میں جو مزہ ہے علم میں جو مزہ ہے قرآن سے جڑنے میں جو مزہ ہے حدیث سے جڑنے میں جو مزہ ہے حضرت یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی یہ جو کہا جاتا ہے نا سادہ پانی چالو بس میں ختم کر رہا ہوں بات یہ میری آخری گزارشات یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے آپ نے فاسقوں کا یہ جملہ سنا ہوگا عاشقوں کا یہ جملہ نہیں یہ فاسقوں کا جملہ ہے فساق کا بدماش لوگوں کا جملہ ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے حضرت یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا
وہ فرماتے ہیں کہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے ان لوگوں نے کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ گندی روح کی غذا موسیقی ہے۔ گندی روح کی غذا کیا ہے؟ روح ہی اس نے گندی کر رکھی ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اس نے روح کو گندا کر دیا۔ اب اس کی غذا موسیقی نہیں تو کیا ہے؟ لیکن ایمان والوں کی روح قرآن، ایمان والوں کی روح کی غذا رب کا قرآن ہے۔ سبحان اللہ، سنا دو اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، صحابہ کرام کی تعلیمات ہیں۔ ایمان والوں کی روح کی غذا یہ علماء ہیں، ایمان والوں کی روح کی غذا ان علماء کے اقوال و افعال ہیں، ان کا کردار ہے، ان سے محبت ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، یہ ایمان والوں کی روح کی غذا ہے۔ فرمایا میرے محبوب آپ دعوت کے میدان میں تکالیف اٹھا رہے ہیں، ہم آپ کو عرشوں کی سیر کروائیں گے۔ اب تھوڑی سی میں اپنے محبوب کی تعریف اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو سنا کے بات مکمل کروں۔ جاگ رہے ہیں، خوش ہو کے سن رہے ہیں، آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ حضرت مفتی صاحب کا میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اتنے ذوق والے لوگوں سے مجھے ہم کلام ہونے کا انہوں نے موقع دیا۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اپنی شان شان اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، ہمارے ان بزرگوں کے سائے اللہ ہم پہ سلامت رکھے۔ فرمایا میرے محبوب آپ نے تبلیغ میں تکلیف اٹھائی، آپ صبر کیجئے، وصبر، ہمارا حکم ہے کہ آپ ان تکالیف پہ صبر کیجئے۔ آپ صبر کریں گے، آگے سامنے صفحے پہ قرآن نے ذکر کیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ میرے محبوب آپ نے دعوت کے لیے جو تکالیف اٹھائیں، اب ان تکالیف کے بعد ہم آپ کو عرشوں کی سیر کروائیں گے۔ اس جیسا ہنسی اب تک نہ ہوا، اس جیسا ہنسی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قرباں، سیرت بھی ہنسی صورت بھی ہنسی، اور اس کے مقام اور مرتبہ کا اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے اس کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین۔ ادعو الی سبیل ربک، رب کی طرف بلائیے، لیکن او بلانے والے میرے محبوب، آپ مجھے اتنے محبوب ہیں جن کو میری طرف بلایا وہ سجدے میں آئے، میرے قریب ہو گئے۔ سب سے قریب حالت انسان کی، رب کے سب سے قریب حالت انسان کی وہ سجدے کی حالت ہے۔ میرے محبوب آپ سے ہمیں اتنا پیار ہے، میرے بندے نے سجدہ کیا، اس سجدے کرنے والے مومن کا سر میم بن گیا، اس کی بغلیں بازو یہ بغل سے جدا یہ شکل ہا کی بن گئی، اس کے گھٹنے دوسرے میم کی شکل بن گئے، اس کے ٹخنوں والی جگہ دال کی شکل بن گئی۔ محبوب بندہ میرے قریب ہوا، اس نے سجدہ کیا، گویا یوں لکھا گیا محمد قریب میرے ہیں وہ، لیکن شکل سے اپنی وہ محمد لکھ کے بتا رہے ہیں محمد کی غلامی میں رب کا قرب پا رہے ہیں۔ مرکز ہی میرا محبوب ہے۔ لکل نبی فی الانام فضیلۃ وجملتها مجموعۃ لمحمدی۔ ایک تو مشہور ترجمہ ہے اس شعر کا، لیکن ایک اور آپ کے ذوق کے لیے کرتا ہوں۔ یہ گھڑیال ہے نا، گھڑیال گھڑی نظر آ رہی ہے سب کو؟ اس کے درمیان میں ایک مرکزی جگہ ہے جہاں سے یہ تینوں سوئیاں چلتی ہیں، 1 سیکنڈ کی سوئی، 1 منٹ کی، 1 گھنٹے کی، 1 سے 12 تک ساری سوئیاں پھرتی ہیں۔ یہ 1 سے 12 تک سوئیوں کا پھرنا یہ نبوت کا دائرہ ہے۔ آدم علیہ السلام تا عیسیٰ، یہ سارے نبوت کا جتنا بھی گلدستہ ہے، اس کے درمیان میں جو ساری سوئی ان گھنٹوں اور منٹ اور سیکنڈوں کو چلا رہی ہے، یہ مرکز ہے، یہ مرکز ہے محمد الرسول اللہ